مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، ابس ہے شکوائے تقدیر یزدان، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت اسٹیج پر موجود امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جگر گوش امیر المجاہدین، عکس امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، اور تمام اراکین شورا معزز مہمانان نزی وقار، چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے کہ خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار، ہمارے اکابرین کا کردار، اگر ہم اس میں بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار، سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیک وقت عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا، اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی روش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے، اور اپنے اپنے دور میں اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور کے جابر و فاسق تک اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے لیے نہیں کی جائے گی۔ اور ایک بندہ یہاں پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 اگست پہ مینار پاکستان بھی آتے ہیں، لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا، فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے، پر یہ منظر نہیں ہوتا۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ کی محبت، وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو قبلہ امیر المجاہدین نے دیا، اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینے میں ہاتھی آیا ہے، دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے، تو لوگ اس طرف جانے لگے، تو حضرت امام مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا تم نہیں جاؤ گے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے، جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے نبی کی حدیث سنوں گا۔ تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا۔ اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے فتوی جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا، اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی، اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا، لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے پہ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجسٹریٹ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں، اور گواہ بھی منحرف ہو رہا ہو کہ جی فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا، تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں، اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں کی ٹھوکر سے
सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ की है फतेह सराई शहादत है मतलूब मकसूद को मैं रमाले गनीमत लकिशवर कुशाई। और इसी किरदार पे चलते हुए अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 1857 से 1858 में मुरादाबाद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत और नबी के निजाम के निफाज के लिए कोशिश की और दुनिया ने देखा कि आपको जिस वक्त गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है वही मंजर जो आज लब्बैक के लिए दिखा रहे हैं फुर्तियां 2 दिन में मुकदमा 4 मई को पेश हुए जनाब आला 4 मई को पेश हुए और 6 मई तक मुकदमा खत्म करके फांसी चढ़ा भी दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कोर्ट हमारे मामले में जो फुर्तियां दिखा रहा है ये पहले की आज की नहीं है, ये सदियों से रवायत चली आ रही है, लेकिन हमारे आबा व अजदाद इसी मंजिल के राही है। तख्तेदार सामने होगा तो मिजाज वही शेरों वाला होगा कि बस रसूल सरकारी मौलवी सामने आके मुनाजरा भी कर रहा है, उसको पक्खियां भी चली जा रही हैं और इमाम साहब सामने जवाब भी दे रहे हैं और कोड़े भी खा रहे हैं कि हम तक लोगों को बताने के लिए कि सरकारी मुल्लाओं का प्रोटोकॉल लेने वाले जब मरते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पे कोड़े खा के इस्लाम के लिए कोड़े खा के मरने वाले जब मरते हैं तो नाम मरता नहीं है, नाम जिंदा रह जाता है, क्योंकि दुनिया ये जानती है ऐ हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, ऐ हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, बल्कि थोड़ी तरमीम से कहूँ ऐ हल्का दुर्वेशा मैं बाबा जान रहमत के इस जनाब आला अजीम लश्कर के सामने खड़े होके पाकिस्तान और आलम इस्लाम के उन तमाम सरकारी उलमा को कहना चाहता हूँ और हरम के अंदर खड़े होके कुफ्र की नुमाइंदगी करने वाले गजा के जिहाद को फितना कहने वाले और फिर बदमाशों याशों की ताबेदारी का दर्स देने वाले उन हुक्मरानों के आगे जी करने वाले उलमा को कहना चाहता हूँ कि बाबा जान के पास भी आए थे कुछ सरकारी लोग और आपके कहने लगे हर एक से आपकी टक्कर है, आपका गुजारा कैसे होता है, तो हमारे बाबा
ممتاز حسین قادری کے خون سے وفا کرنے والے، بابا جی سے وفا کرنے والے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ